السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ڈاکٹر نجیب قاسمی، النور پبلک اسکول کا ڈائریکٹر، آج آپ کو اسلامک اسٹڈیز یعنی دینیات پڑھانے کے لیے حاضر ہوں۔ آپ اپنی اسلامک اسٹڈیز کی بک جو آپ کو نظر آ رہی ہے وہ کھول لیں۔ اس میں سب سے پہلے لکھا ہوا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بچوں پڑھیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہی عربی زبان میں بڑا بڑا لکھا ہوا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھو بچوں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ایک چھوٹی سی دعا لکھی ہوئی ہے، پڑھ لو میرے ساتھ، ربی زدنی علما۔ اگین ربی، یہ را پہ تشدید غلط لگی ہوئی ہے، اس کو ریموو کر دیجئے گا، وہ مسٹیک ہے پرنٹنگ کی۔ ربی زدنی علما، یہ دعا ہے جب کوئی کتاب شروع کرتے ہیں تو اس وقت پڑھتے ہیں۔ اے، آپ جانتے ہو بچوں، پہلا الفابیٹ آتا ہے اے فار اللہ۔ پڑھیے بچوں، اے فار اللہ۔ اگین اے فار اللہ، وہ اللہ جس نے ہم کو پیدا کیا، جس نے ہمارے فادر اینڈ مدر یعنی ماں باپ کو، ماتا پتا کو پیدا کیا، جس نے یہ ساری دنیا بنائی، زمین بنائی، آسمان بنایا۔ تو اے فار اللہ، پڑھو بچوں، اے فار اللہ، وہ اللہ جو ہمیں کھانا دیتا ہے، وہ اللہ جو ہوا چلاتا ہے، وہ اللہ جس نے اتنا بڑا آسمان بنایا، وہ اللہ جس نے پانی بنایا، وہ اللہ جو سارے دنیا کے نظام کو چلاتا ہے۔ بچوں، اے فار اللہ، آج کا آپ کا لیسن ہے اے فار اللہ، اے فار اللہ۔ اگین اے فار اللہ، اے فار اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ڈاکٹر محمد نجیب قاسمی آج آپ کو اسلامک اسٹڈیز یعنی دینیات پڑھانے کے لیے حاضر ہوں۔ اپنی اسلامک اسٹڈیز کی بک نکال لیں۔ بچوں اپنا فرسٹ پیج کھولیے، اس میں لکھا ہوا اسلام بگنس ایٹ ہوم۔ اسلام جو ہمارے مذہب کا نام ہے، جو ہمارے ریلیجن کا نام ہے، یہ اسٹارٹ ہوتا ہے، بگن کا مطلب شروع ہوتا ہے، ایٹ ہوم، ہوم کا مطلب ہمارے گھر پر، یعنی اسلام ہمارے گھر سے ہی شروع ہوتا ہے۔ ہمیں اپنے گھر میں ہی اسلام کی پہلی تعلیم ملتی ہے۔ آئیے اب نیچے پڑھیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اگین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اس کا انگلش ٹرانسلیشن کیا ہے؟ آئی کا مطلب میں، سیک چاہتا ہوں، پروٹیکشن پناہ، ان اللہ اللہ کی، فرام سیٹن شیطان سے، دا ریجیکٹڈ ون جو مردود ہے، جس پر اللہ کی لعنت آئی ہے۔ دوبارہ پڑھیں شروع سے، اعوذ باللہ، شروع کرتا ہوں میں، نہیں، پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی، شیطان مردود سے۔ اس کو یاد کرنا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ہمیں شیطان اور شیطان کے کاموں سے بچنا ہے۔ شیطان ہم کو جہنم میں لے کے جانا چاہتا ہے، اور ہم کہاں جانا چاہتے ہیں؟ جنت میں، جہاں ہر طرح کا آرام ہوگا۔
اس لیے جو کام بھی شیطان ہم سے کہے گا برے برے کام کی طرف لے کر جاتا ہے اس سے ہمیں بچنا ہے اور کہاں اللہ کی پناہ میں ہمیں جانا ہے۔ تو بچوں شیطان سے بچو گے نہیں؟ ہاں شیطان سے اور شیطان کے کاموں سے بچنا ہے۔ نیکسٹ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگین بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب اس کا انگلش ٹرانسلیشن پڑھ لیجئے۔ ان دا نیم آف اللہ، دا موسٹ بینیفیشینٹ، دا موسٹ مرسیفل۔ شروع کرتا ہوں یا کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ تو دونوں چیزیں یاد رکھنی ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بار بار پڑھیے اس کو، میں ایک بار اور پڑھ کے سناتا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یاد کر لیے۔ اس کے بعد دوسرا کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگین بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یاد کرنا ہے اس کو، اور اس کے بعد میں سنوں گا بھی۔ جس کو یاد نہیں ہوگا اس کی پٹائی اور کٹائی دونوں ہوں گی۔ رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ڈاکٹر محمد نجیب قاسمی، النور پبلک اسکول کا ڈائریکٹر، آج آپ کو دینیات پڑھانے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ آپ اپنی دینیات کی بک نکال لیں۔ پہلا چیپٹر بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بچوں سب پڑھیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب بھی کوئی کام شروع کرتے ہیں تو ہمیں بسم اللہ پڑھنی چاہیے۔ پہلا سوال بھی یہی ہے۔ سوال نمبر 1، کوئی کام شروع کرنے سے پہلے کیا پڑھنا چاہیے؟ جواب، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب بھی ہم کوئی کام شروع کریں تو ہمیں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا چاہیے۔ نیکسٹ کوشچن، بسم اللہ الرحمن الرحیم کا کیا مطلب ہے؟ اس کے کیا میننگ ہیں؟ جواب، شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ کیا دوبارہ سے دیکھیے، شروع کرتا ہوں یا کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ تھرڈ کوشچن ہے، کھانا کھانے سے پہلے کیا پڑھنا چاہیے؟ بچوں کھانا کھاتے ہو نہیں؟ سب بچے کھانا کھاتے ہیں۔ کتنی مرتبہ کھانا کھاتے ہیں؟ 2 مرتبہ تو کھاتے ہی کھاتے ہیں۔ دوپہر کا کھانا اور شام کا کھانا۔ دوپہر کے کھانے کو لنچ بولتے ہیں اور رات کے کھانے کو ڈنر بولتے ہیں۔ تو جب بھی کھانا کھائیں تو ہمیں کیا پڑھنا چاہیے؟ کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ وعلی برکت اللہ۔ سب کو یاد ہونا چاہیے۔ جس کو یاد نہیں ہوگی یہ دعا، اس کی پٹائی بھی ہوگی اور کٹائی بھی ہوگی۔ بسم اللہ وعلی برکت اللہ۔ نیکسٹ کوشچن، کھانا کھانے سے پہلے اگر بسم اللہ پڑھنا بھول گیا تو کیا پڑھنا چاہیے؟ یعنی بھوک زیادہ لگ رہی تھی اور ایک دم کھانا شروع کر دیا اور دعا بھول گئے، بعد میں یاد آیا، تب بھی دعا پڑھ لینی چاہیے۔ اس وقت دعا پڑھی جاتی ہے، بسم اللہ اولہ و آخرہ۔ بسم اللہ اولہ و آخرہ۔ نیکسٹ کوشچن ہے، کھانا کھانے کے بعد کیا پڑھنا چاہیے؟ جب آپ کھا کے نمٹ جائیں تو سب سے ہاتھ بھی دھونا ہے نا؟ ہاں، ہینڈ واش پہلے بھی کرنا ہوتا ہے اور بعد میں بھی کرنا ہوتا ہے۔ تو کھانا کھانے کے بعد کیا پڑھنا چاہیے؟ ایک لمبی دعا بھی ہے، لیکن ابھی تم بچے ہو،
چھوٹے ہو تو صرف کہہ لیا کرو الحمدللہ. کیا کہنا ہے کھانا کھانے کے بعد؟ الحمدللہ. نیکسٹ کوشچن ہے قرآن میں وہ کون سی سورت ہے؟ یہ سواد سے لکھا ہوا ہے، غلط ہے، یہ کتاب میں مسٹیک ہے، یہ سین سے ہونا چاہیے. سورت جو ہے وہ سواد سے نہیں ہوتی بلکہ سین سے ہوتی ہے. اس کو صحیح کر لیجئے گا اپنی کتاب میں. قرآن میں وہ کون سی سورت ہے جس کے شروع میں بسم اللہ نہیں لکھی گئی؟ یعنی ہر سورت کے شروع میں بسم اللہ لکھی جاتی ہے، لیکن ایک قرآن کی سورت ہے جس کے شروع میں بسم اللہ لکھی ہوئی نہیں ہے، جس کا نام ہے سورہ توبہ. آخری کوشچن ہے بسم اللہ پڑھے بغیر کوئی کام شروع کیا جائے تو کیا برکت ہوتی ہے؟ یعنی بسم اللہ کے بغیر کوئی کام شروع کریں گے تو اس میں کیا ہمیں برکت ملے گی؟ نہیں، اللہ برکت نہیں دیتا. اس لیے جب بھی ہم کام شروع کریں تو ہم کیا پڑھیں؟ بسم اللہ پڑھیں. پڑھو گے نا بچوں؟ ہاں. اب کیا تمہارا آج کا ہوم ورک ہے؟ یہ سارے کوشچن آنسر تھوڑا تھوڑا کر کے آپ لکھیں اور اس کے بعد میرے واٹس ایپ پر بھیج دیں. جو بچہ ان سوالوں کو نہیں لکھے گا تو اس کی پٹائی اور کوٹائی ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ڈاکٹر نجیب قاسمی، النور پبلک اسکول کا ڈائریکٹر، آج آپ کو دینیات پڑھانے کے لیے حاضر ہوا ہوں. آپ اپنی دینیات کی بک نکال لیں. اس کا پہلا چیپٹر ہے جنات. جن کی جمع ہے جنات. اس میں کچھ سوال اور جواب ہیں. سوال ہے جنات کس چیز سے پیدا کیے گئے ہیں؟ سوال کیا ہے؟ جنات کس چیز سے پیدا کیے گئے ہیں؟ جواب آگ کی لپٹوں سے. یعنی اللہ تبارک و تعالی نے جنات کو آگ سے پیدا کیا ہے. دوسرا سوال، کیا جنات میں مرد عورت بھی ہوتے ہیں؟ یعنی جس طرح سے انسان میں کچھ مرد ہوتے ہیں، کچھ عورتیں ہوتی ہیں، میل فیمیل، کیا جنات میں بھی میل اور فیمیل، مرد اور عورت ہوتے ہیں؟ جواب جی ہاں ہوتے ہیں. یعنی جنات میں بھی کچھ مرد ہوتے ہیں اور کچھ عورتیں، یعنی کچھ میل ہوتے ہیں اور کچھ فیمیل. تھرڈ کوشچن ہے کیا جنات کھاتے پیتے اور شادی بھی کرتے ہیں؟ جواب کرتے ہیں. یعنی جس طرح سے ہم کھاتے پیتے اور شادی کرتے ہیں اسی طرح سے جنات بھی کھاتے بھی ہیں، پیتے بھی ہیں اور ان کے یہاں بھی شادیاں ہوتی ہیں. نیکسٹ کوشچن ہے کیا جنات میں نیک، بد کا مطلب برا، برے، مسلم، کافر، جو اللہ کو نہ مانے اس کو کافر کہتے ہیں، سب ہوتے ہیں؟ کیا سوال کیا گیا؟ کیا جنات میں نیک کا مطلب اچھے لوگ، بد برے لوگ، مسلم کافر سب ہوتے ہیں؟ جواب دیا گیا جی ہاں سب قسم کے ہوتے ہیں. یعنی جس طرح سے انسانوں میں اچھے لوگ، نیک لوگ، برے لوگ، مسلمان اور کافر سب ہوتے ہیں، اسی طرح سے جنوں میں بھی کچھ جن نیک ہوتے ہیں تو کچھ برے ہوتے ہیں، کچھ اس میں مسلمان ہیں تو کچھ کافر. اگلا کوشچن ہے کیا جنات بھی احکام کے مکلف ہیں؟ کیا جنات بھی احکام، حکم کی جمع ہے احکام جس کا مطلب ہوتا ہے اللہ کا آرڈر. مکلف کا مطلب یعنی ان کے اوپر یہ ذمہ داری ہے کہ وہ بھی اللہ کے آرڈر پر چلیں. جواب جی ہاں انسان کی طرح مکلف ہیں. یعنی جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے انسانوں سے کہا ہے کہ یہ کام کرو
اور یہ کام نہ کرو، اسی طرح سے اللہ کا حکم جنات کے لیے بھی ہے کہ کچھ کام ان کو کرنے ہیں اور کچھ کام ان کو نہیں کرنے ہیں۔ یعنی جس طرح سے اللہ کا حکم انسانوں کے لیے ہے، اسی طرح سے جنات کے لیے بھی ہے۔ اب اگلا کوشچن ہے، شیطان کون سی مخلوق سے ہے؟ جواب دیا گیا جنات سے۔ یعنی شیطان ویسے تو انسانوں میں بھی ہو سکتے ہیں، لیکن جنرلی جو شیطان پائے جاتے ہیں وہ کون سی مخلوق کا مطلب یعنی وہ چیز جس کو اللہ نے پیدا کیا ہے۔ آسمان بھی اللہ کی مخلوق، فرشتے بھی اللہ کی مخلوق، یہ زمین بھی اللہ کی مخلوق، جو کچھ بھی ہم دنیا میں دیکھتے ہیں سب اللہ کی مخلوق ہے۔ جنات بھی اللہ کی مخلوق ہے، لیکن جنرلی شیطان جو ہیں کس مخلوق سے ہوتے ہیں؟ جنات سے۔ ہم نے آپ کو کئی بار پہلے بھی بتلایا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی 3 بڑی مخلوق ہیں، ایک انسان، ایک جن اور فرشتے۔ انسان کو اللہ نے مٹی سے، شیطان کو آگ سے اور فرشتوں کو نور سے پیدا کیا۔ آئیے اب آخری سوال کرتے ہیں، جو آدمی جنات کو نہ مانے وہ کیسا ہے؟ وہ کافر ہے، کیونکہ جنات کا ذکر قرآن میں بھی ہے۔ ایک سورہ بھی قرآن میں جن کے نام سے ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی متعدد مرتبہ جنات سے ملاقات بھی ہوئی ہے، اس لیے جنات پر ایمان لانا ضروری ہے۔ یہ کوشچن جو میں نے آپ کو بتلائے، ان سارے کوشچنز کے آنسر یاد بھی کرنے ہیں اور ان کو لکھ کر میرے واٹس ایپ پر بھیجنا ہے۔ یہ آج آپ کا ہوم ورک ہے۔ جو بچہ یہ نہیں کرے گا اس کی پٹائی اور کوٹائی ہوگی۔ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ڈاکٹر محمد نجیب قاسمی، النور پبلک اسکول کا ڈائریکٹر، آپ کو دینیات پڑھانے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ آپ اپنی دینیات کی بک نکال لیں۔ جب آپ فرسٹ چیپٹر پہ پہنچیں گے تو سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا ہے۔ شروع اللہ کے نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ سبق 1، ایمان کا بیان۔ ایمان کہتے ہیں عقیدے کو، جس کا ہم دل سے یقین رکھتے ہیں اور زبان سے اقرار کرتے ہیں، اس کو ایمان کہتے ہیں۔ زبان سے جو ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ ایک ہے اور ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اس کو ہم زبان سے کہتے ہیں اور دل سے اس کا یقین رکھتے ہیں، اسی کا نام ایمان ہے۔ پیارے بچوں، ہمارے پیارے رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی گئی ہے۔ بنیاد کا مطلب ہوتا ہے بیس۔ اسلام کی جو بنیاد ہے وہ کتنے چیزوں پر رکھی گئی ہے؟ 5 چیزوں پر، 5 چیزوں پر رکھی گئی ہے۔ اول یہ کہ پہلا، اول کا مطلب پہلا، اول یہ کہ گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، یعنی عبادت کس کی جائے گی؟ صرف اللہ کی۔ اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے میسنجر ہیں، اللہ کے نبی ہیں۔ یہ پہلی چیز ہوئی۔ اسلام کی بنیاد کتنی چیزوں پر بتلائی؟ 5 چیزوں پر۔ پہلی چیز ہم بتا چکے ہیں۔ دوسرے، نماز قائم کرنا، نماز پڑھنا، یعنی قاعدے کے مطابق، یعنی جو شریعت نے حکم دیا ہے، جو اللہ نے حکم دیا ہے، اس کے مطابق پابندی سے ریگولرلی نماز پڑھنا۔ تیسرے، زکوٰۃ دینا،
زکوٰۃ دینے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ امیر لوگ، مالدار لوگ غریبوں کی جو سالانہ مدد کرتے ہیں اس کو زکوٰۃ دینا کہلایا جاتا ہے۔ چوتھے، رمضان شریف کے روزے رکھنا، جیسے کہ آج کل ہم روزے رکھ رہے ہیں۔ پانچویں، حج کرنا۔ تو اسلام کی بنیاد کتنی چیزوں پر رکھی گئی ہے؟ 5۔ اول یہ ہے کہ گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ دوسرے، نماز قائم کرنا، یعنی قاعدے کے مطابق پابندی سے نماز پڑھنا۔ تیسرے، زکوٰۃ دینا۔ چوتھے، رمضان شریف کے روزے رکھنا۔ پانچویں، حج کرنا۔ حج کہاں کیا جاتا ہے بچوں؟ مکہ مکرمہ میں، اور زندگی میں ایک ہی مرتبہ حج کرنا فرض ہے۔ اللہ تنہا ہے، اللہ ایک ہے، اللہ واحد ہے، بس وہی معبود ہے، یعنی عبادت کس کی جائے گی؟ صرف اللہ کی، اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، یعنی عبادت کے لائق کون ہے؟ صرف اللہ تبارک و تعالی، اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے اور آخری رسول ہیں۔ ان باتوں کی گواہی دینے اور دل و زبان سے اقرار کرنے کو ہی ایمان کہتے ہیں، یعنی یہ باتیں جو ذکر کی گئی ہیں اس کو ہم زبان سے کہیں اور دل سے اس کا یقین رکھیں، یہی ایمان ہے۔ کلمہ طیبہ جو پہلا کلمہ ہے اور کلمہ شہادت جو دوسرا کلمہ ہے، اس میں اسی کا اقرار ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ڈاکٹر محمد نجیب قاسمی، النور پبلک اسکول کا ڈائریکٹر، آج آپ کو دینیات پڑھانے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ آپ اپنی دینیات کی کتاب جو آپ کے سامنے جس کا کور پیج نظر آ رہا ہے، اس کو آپ پہلے کھول لیجئے۔ اس کے آپ چیپٹر نمبر 1 جس کو پہلا باب لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے نام سے ہے، اس کو کھولیے۔ اس میں سبق نمبر 1 قرآن مجید، اس کا پہلا پورشن ہے ناظرہ، ہم کو پڑھنا ہے پارہ 2 اور 3۔ اب ظاہر ہے کہ جو بچے ناظرہ پڑھتے ہیں ان کو ناظرہ پڑھنا چاہیے۔ پھر دوسری چیز جو اس میں ہے وہ آیت الکرسی اور سورۃ القدر، سورۃ الکافرون، سورۃ الفلق اور سورۃ الناس زبانی یاد کرنی ہے۔ تمام طلباء سے میری ریکویسٹ ہے کہ وہ آہستہ آہستہ ان صورتوں کو اور آیت الکرسی کو یاد کر لیں۔ میں انشاءاللہ العزیز اسٹیپ بائی اسٹیپ بچوں سے یہ تمام صورتیں اور آیت الکرسی سنوں گا بھی۔ آئیے تھوڑا سا لیسن ہم پڑھ لیتے ہیں۔ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، یہ وہ کتاب ہے جو اس نے اپنے آخری یعنی لاسٹ نبی، پروفٹ، نبی بولتے ہیں پروفٹ کو، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائی۔ دنیا ہو یا آخرت، اس میں دونوں جہانوں کی، جہاں کی جمع جہانوں آتی ہے جس کو دنیا بولتے ہیں، دونوں جہانوں کی یعنی دنیا کی بھی اور آخرت کی بھی تمام باتوں کا ذکر ہے۔ یہ ہدایت اور برکت والی کتاب ہے، اس کے پڑھنے اور پڑھانے میں بہت ثواب ہے۔ جو اسے حفظ کرتا ہے یعنی زبانی یاد کرتا ہے، اس پر اللہ تعالیٰ کی خاص مہربانی ہوتی ہے، اس کا ذہن تیز اور حافظہ یاد کرنے کی میموری بہت اچھا ہو جاتا ہے۔ بچوں، تم بھی یہ آیت الکرسی اور صورتیں یاد کر لو۔ مجھے امید ہے کہ تمام ہمارے بچے آیت الکرسی بھی اور یہ 4 صورتیں جو آنے والی ہیں
ان کو یاد کریں گے۔ آپ کو میں پھر بتلا دوں کہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے۔ یہ وہ کتاب ہے جو اس نے اپنے لاسٹ پروفٹ، آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائی۔ دنیا ہو یا آخرت، مرنے کے بعد کی جو زندگی ہے وہ آخرت کہلائی جاتی ہے، اور مرنے سے پہلے والی جو زندگی ہے جس میں ہم اور آپ ہیں، اس کو ہم دنیاوی زندگی کہتے ہیں۔ اس میں دونوں جہاں کی، یعنی قرآن کریم میں دونوں جہاں کی، دونوں جہانوں کی، یعنی دنیا کی بھی اور آخرت کی بھی تمام باتوں کا ذکر ہے۔ یہ ہدایت اور برکت والی کتاب ہے، یعنی اس کتاب کے پڑھنے سے ہمیں ہدایت ملتی ہے۔ ہدایت کا مطلب وہ راستہ جس راستے سے چل کر ہم جنت میں چلے جاتے ہیں، اور برکت والی یہ کتاب ہے۔ اس کے پڑھنے اور پڑھانے میں بہت ثواب ملتا ہے، یعنی اگر ہم اس کو پڑھیں گے یا پڑھائیں گے تو اس میں ہمیں ثواب ملتا ہے۔ جو اسے حفظ کرتا ہے اس پر اللہ تعالیٰ کی خاص مہربانی ہوتی ہے، اس کا ذہن بھی تیز ہوتا ہے اور حافظہ بہت اچھا ہو جاتا ہے۔ بچوں، تم بھی یہ آیت الکرسی اور سورتیں یاد کر لو۔ دیکھیے، اس کے بعد جب آپ پیج پلٹیں گے تو آیت الکرسی اور یہ صورتیں لکھی ہوئی ہیں، اس کے بعد بھی کچھ صورتیں ہیں۔ انشاءاللہ العزیز اس کو ہم اسٹیپ بائی اسٹیپ یاد کریں گے۔ جتنا ابھی ہم نے پڑھایا ہے پہلے اس کو اچھی طرح سے یاد کر لو۔ پہلا جو پیراگراف تھا، یہ جو پہلا پیراگراف ہے قرآن مجید سے لے کے آیت الکرسی اور صورتیں یاد کر لو، اس پیراگراف کو لکھ کر میرے پاس واٹس ایپ نمبر پر آپ کو بھیجنا ہے۔